السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 112 اور 113 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ اور اس کی تحریک کے ضمن میں فرمایا کہ اچھے کے مقابلے میں برے کو، حق کے مقابلے میں باطل کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اچھے اور برے، حق اور باطل میں تمیز ہو سکے۔ آل عمران آیت نمبر 179 میں فرمایا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، کہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، یعنی تبھی پتہ چلتا ہے جب اس کے متبادل کوئی چیز آتی ہے۔ دراصل اچھے اور برے میں فرق ہی بندگی کی دلیل ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے سامنے اس کے دشمن کھڑے کر دیے، دشمن بنا دیے۔ شیاطین الانس والجن، شیطان، انس، جن، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت کی جاتی ہے ان کی، تو پھر اللہ نے شیطان کو ان کے خلاف کیوں کھڑا کیا؟ مقصود اس سے سچائی اور خلوص کا امتحان ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے کہ کون واقعی جو ہے وہ حق پر ہے اور کون اللہ کے حکموں کی یا وقت کے نبی کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے، اور ان پر حق پہ چلنے کے لیے کس قدر ان کے اندر ثابت قدمی یا استقامت ہے۔ جس کے اندر جتنی زیادہ استقامت ہوگی اللہ کا انعام اس کے لیے اتنا ہی بڑا ہوگا، جو جتنا اثار اور قربانی کا مظاہرہ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کرتا جائے گا۔ یعنی بقول اقبال کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ فرمایا یوحی بعضہم الی بعض، یہ یعنی کہ ایک دوسرے کے دل میں، دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں، زخرف القول غرورا، یعنی پر فریب گمراہ باتیں، گمراہ کرنے کے لیے ان کے دل و دماغ میں، اشارے اور کنائے میں مختلف طریقوں سے یہ باتیں ان کے ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اختیار تھا، میں ان کو روک دیتا۔ جس طرح کہ مثال یعنی اب دیکھیں اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی جو عورت ہے شہید ہونے والی وہ حضرت سمیہ ہیں، جس کو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں برچھا مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو کیا اللہ بے بس تھا؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ایک طرف میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بندی کہاں تک صبر کا مظاہرہ کرتی ہے، اور دوسری طرف ان کی بدبختی ان کو ثبوت اور پروف کہ یہ کہاں تک اللہ کی نافرمانیوں پہ چلتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، تو وہ آدمی فرماتا ہے جب لوگ یعنی جب نبی کی بات اس کی سمجھ میں آتی ہے تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا بما غفر لی ربی، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور میرا بہت بڑا اکرام کیا، مجھے معززین میں شامل کر دیا۔
فذرہم وما یفترون، تو چھوڑیے آپ ان کو ان کی افطرا پر، اے نبی آپ ان کی یہ جو افطرا پردازیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ برائی میں جو تعاون کرتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، بس آپ اپنا کام کرتے رہیے، جو میں نے آپ کو حکم دیا آپ اس پہ چلتے رہیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَىٰ أَفْئِدَةِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ یہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو، یعنی دشمن کو ڈھیل دینے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ فرمایا گیا کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، تاکہ وہ اپنی برائی میں آگے بڑھ جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ یکدم ان کی پکڑ کریں گے۔ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں، پھر وہ اپنے برے اعمال کو جو وہ انبار، یعنی جو انہوں نے کام کیا پھر اس پر فخر کریں۔ ما مفترفون، انبار کرنا چاہتے ہیں، جمع کر لیں ان کو، اپنی برائیوں کو جمع کر لیں تاکہ ایک کلیئر جواز اللہ کے ہاں ان کے لیے پیدا ہو جائے۔ دیکھیے انسان کے لیے دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اس میں اللہ کی منشا یہی ہے کہ انسان کو اچھائی اور برائی سے آگاہ کر دیا جائے اور اسے اختیار اور مہلت دی جائے تاکہ یہ پرکھا جا سکے کہ وہ اچھائی اور برائی میں سے کون سے رستے کا انتخاب کرتا ہے، یعنی اور برائی کو چھوڑنے کی کشمکشی جو ہے، اچھائی کو اپنانا اور برائی کو چھوڑنا، یہ کشمکش جو انسان کے اندر اللہ نے پیدا کیا، یہی بندگی کے اعلیٰ عہدے پر پہنچنے کے لیے یا اس پہ فیض ہونے کے لیے یہی ایک بڑی علامت ہے، یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے۔ آیات مبارکہ میں یہاں محبوب خدا کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی افطرا پردازیوں سے منہ موڑ لیں، تو دوسری طرف ان بدبختوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے برے اعمال کا زیادہ سے زیادہ انبار جمع کر لیں تاکہ آخرت میں ان کے پاس کوئی جواز نہ بچے، اور یہ شیطان اور شیطان نما انسان ایک دوسرے کی تباہی کا سبب بنیں گے، ایک دوسرے کو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 21257 میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، صحابہ کرام کا یہ گمان تھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے سب چپ چاپ خاموش بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر بھی پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ جب انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھ لی تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا شیطان جنوں اور انسانوں سے پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جن اور انسان لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاء کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ باوجود ہر قسمی اختیار ہونے کے شیطان کے ہتھ کنڈوں کو بالجبر نہیں روکتے، ایسا کرنا اس کے نظام اور کے یعنی جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر اس کے خلاف ہے۔ یہی تو انسان کی آزمائش ہے کہ پتہ چلے کہ انسان کون سا رستہ اختیار کرتا ہے۔ ان آیات میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ حکم عقل کا نہیں اللہ کا مانا جائے، کیونکہ شیطان مختلف طریقوں سے فریب کی باتیں سکھاتا ہے تاکہ انسان کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے۔ اگر دین جو ہے اس کو عقل کی بات اس میں غور کیا جائے تو پھر دیکھیں کہ ایک جانور جو انسان ذبح کرتا ہے اس کو تو یا مارتا ہے اس کو تو حلال اللہ نے قرار دیا، اور ایک جانور وہی جانور اگر مر جاتا ہے، خود بخود مر جاتا ہے یا اللہ اسے مار دیتا ہے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی عقل تو کہتی ہے کہ جو اللہ نے مارا ہے وہ حرام کیوں ہے اور جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے وہ حلال کیوں ہے؟ لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو ذبح کرو گے وہ حلال ہے، جو مردہ مر جائے گا اپنے آپ وہ حرام ہے۔ تو ہم نے اپنے عقل کو نہیں دوڑانا، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔